یہ پیوٹن نے دھمکی دی تھی کہ اگر ان سائڈ آپ آتے ہیں میرے شہروں میں اور الاؤ کرتے ہیں اور نیٹو پرسنل آ کے یوز کرتے ہیں وہ ویپنز، تو یورپ کے اور تمام نیٹو جو ہے وہ میرے لیے لیجیٹیمیٹ ٹارگٹس ہوں گے. ڈو یو تھنک تھنگز گوئنگ ٹو دیٹ لیول قصوری صاحب؟ دیکھیے بات یوں ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جرمنی کے چانسلر نے اگلے دن رشین پریزیڈنٹ پوٹن سے بات کی ہے فون پہ، جس پہ بہت تلملایا ہے یوکرین، کیونکہ یوکرین کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد یورپ میں آلریڈی دو قسم کی سوچ ہو گئی ہے. ایک تو جو پارٹیاں رائز کر رہی ہیں رائٹ ونگ کی ہیں وہ روس کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ کئی تو پرو رشیا ہیں اس سے. پہلے تو صرف جو تھے ایک دو ممالک ایسے تھے، لیکن جو اب بہت سی فرانس میں، جرمنی میں بھی جو پارٹیز رائز کر رہی ہیں رائٹ کی، آسٹریا میں، یہ ساری رائٹ ونگ پارٹیز ہیں. ایک تو امیگرنٹس کے معاملے پہ یہ ان کا بڑا سٹرونگ سٹینڈ ہے کہ مزید امیگریشن کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ روس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ کئی روس کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر کرنا چاہتی ہیں. ایسکلیٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جو بہتری ہے وہ یہ ہے کہ 1.5-2 مہینے میں یہ ایڈمنسٹریشن چینج ہو جائے گی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ اس کو آگے نہ بڑھنے دیں. تو اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ لیکن سر 1.5-2 مہینے جو ہیں اس میں یوکرین جنگ تو ہے وہ تو بڑھ گئی، وہ تو پہلے سے زیادہ جو ہے وہ حملہ ہو گیا، بڑا حملہ ہو گیا. کیا آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان 1.5-2 مہینوں میں مشرق وسطیٰ میں جو کہ اسرائیل حملے کر رہا ہے غزہ پہ یا لبنان پہ، وہ بھی بڑھیں گے؟ جب آپ ان کی بات ابھی کر رہے تھے نا کہ جو انہوں نے اپنی کیبنٹ کے لیے لوگ جن کو چوز کیے ہیں، جو کیبنٹ کی ان کی پکس ہیں، ان کی گورنمنٹ کی جو پکس ہیں، وہ بہت زیادہ پرو اسرائیل ہیں اور حیرت انگیز حد تک پرو اسرائیل ہے. یعنی کہ لگی لپٹی بھی نہیں رکھتے، کم از کم چاہے اس کو منافقانہ سمجھیں، جو مرضی سمجھیں. بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ باتیں یہ نہیں کرتی تھی کہ جو یہ کر رہے ہیں. مثلا مارکو اور روبیو نے جو بات کی ہے کہ پورا مورلیس انہوں نے کہہ دیا کہ اسرائیل جو چاہے کرے اور اس کا رائٹ ہے کہ وہ کرے. اور اگر ان سے سوال بھی کیا گیا کہ جی بچے بھی وہاں مر رہے ہیں اس میں، تو ان کا اس کی بھی ذمہ دار حماس ہے. مطلب زیرو سمپتھی. تو ساری ون سائیڈڈ ہے جتنی ایڈمنسٹریشن میں انہوں نے بندے لیے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے، کم از کم جو مسلمان آبادی ہے وہاں کی بڑی ڈس اپوائنٹڈ ہے اس وقت، جنہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیے تھے، جس قسم کے انہوں نے اپنی کیبنٹ کے اور ایڈمنسٹریشن کے لوگ چوز کیے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ٹرمپ بنیادی طور پر ایک بزنس مین ہے، اور وہ بزنس کی ڈیلز کی طرح کرتے ہیں. یہ بندے تو انہوں نے اپوائنٹ کر دیے ہیں اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے اور اسرائیلی لابی کو خوش کرنے کے لیے امریکہ میں، جنہوں نے ان کو الیکشن میں سپورٹ کیا تھا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب، UAE، قطر، جو آئل رچ سٹیٹس ہیں اس علاقے کی، وہ ٹوٹلی ان کے خلاف نہ ہو جائیں، کیونکہ سعودی عربیہ کی تو اچھی خاصی آبادی بھی اپنی ہے. تو وہ اسی لیے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ سلیوشن کے بغیر نہیں ریلیشن شپ قائم کریں گے ڈپلومیٹک سعودی اس کے ساتھ اسرائیل کے. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شروع کیا تھا ابراہیم اکارڈز کا، تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں، جس میں سعودی عربیہ اور اسرائیل کی نارملائزیشن شامل ہے. تو اگر سعودی عربیہ اسرائیل کی نارملائزیشن ابھی بھی ان کا ایک ہدف ہے، جو کہ میرا خیال ہے ہوگی. اور فرینکلی اسپیکنگ وہ ایک بزنس مین ہے، اور ان کو زیادہ اگر بزنس کے بھی انٹرسٹ دیکھیں تو وہ سعودیوں سے اور اماراتیوں سے زیادہ ہے. نیتن یاہو سے انہیں کیا ملے گا؟ بلکہ وہ تو ادھر خرچی کرنا پڑے گا. اس کو 2 طریقے دیکھ. ایک اور چیز آئی ڈونٹ نو ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از، ایک حملہ ہوا ہے جو ان کے فوجی نے خود نیتن یاہو کے گھر پہ ریٹائرڈ فوجی نے کیا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو انٹرنل اس کی ان پاپولیرٹی ہے، یہ کین لیڈ ٹو سم کائنڈ آف پیس اکارڈ؟ پاپولیرٹی نہیں ہے تو انپاپولر بہت، سوری انپاپولیرٹی، آئی ایم سوری، پاپولر ہوئے ہیں. انپاپولیرٹی، جی ہاں انپاپولیرٹی بہت تھی. پہلے ان کا جوڈیشری سے جھگڑا تھا، ساری ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا تھا،
یہ سیٹلمنٹ کے بالکل ہی خلاف تھے. بہت سی آبادی جو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک ایسی اسٹیٹ جس کا بنیادی مقصد یہ ہو کہ دنیا کے یہودی آ کے آباد ہوں، وہاں سے 50 لاکھ یہودی جو ہیں وہ نکل گئے ہیں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے. اس سے بڑا ان کے منہ پہ تھپڑ کیا ہو سکتا ہے کہ اور وہ بھی نوجوان لوگ گئے ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں ان کی. اور 50 لاکھ اگر 7 ملین آبادی ہو، 50 لاکھ نکل جائیں آپ تو فارغ ہو جائیں گے. اور بیسٹ ان کے جو ٹیلنٹڈ لوگ نکل رہے ہیں، نوجوان نکل رہے ہیں، اور جو امریکہ سے آتے تھے وہ بھی آنے بند ہو گئے ہیں. لیکن سر اگر نیتن یاہو کا ہاتھ نہیں روکا جاتا، جو کہ امریکہ میں جو تعیناتیاں ہوئی ہیں وہ بھی پرو اسرائیل ہیں، تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل آگے بڑھے گا بجائے اس کے جنگ روکے. دیکھیں اسرائیل، پہلی بات تو یہ اسرائیل تو یہ کہہ جا رہا ہے، یہ تو میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ باوجود اس کے کہ تباہی مچا دی ہے اسرائیل نے، لیکن حماس ابھی بھی وہاں لڑ رہی ہے. اور میں حزب اللہ کی بات نہیں کر رہا، وہاں تو ان کے کئی ٹینکس بھی تباہ ہوئے ہیں. حزب اللہ یہ جو اب حملے کر رہے ہیں، کل بھی اسکول پہ حملہ کیا انہوں نے، اسرائیلیوں نے، وہ کہتے ہی ہیں کہ جی ہم پہ حملے ہوتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا سچ ہے جھوٹ ہے، لیکن وہ جو ملبہ بن گیا ہے، ملبہ جو انہوں نے بنایا ہے وہ ایک قسم کا جو ابھی بھی لڑنے کو تیار ہیں لوگ وہاں، ان کے لیے ایک قسم کی شیلڈ ہو گئی ہے. اور وہ جو ٹنلز ہیں جو ڈسٹروائے نہیں ہوئے اور ملبہ اوپر سے آ کے گر گیا ہے، تو وہ تو وہاں ابھی بھی فائٹنگ ہو رہی ہے. تو اگر تو یہ جنگ جاری رہی تو پھر میں سمجھتا ہوں ٹرمپ بہت ان پاپولیرٹی کا باعث بنے گا ان کا. جو ابھی یہ چھوڑی بہت ان کو جو ایڈوانٹیج ہوا تھا نیتن یاہو کو پبلک اوپینین میں، وہ یہ کہ لگ رہا تھا کہ خاص طور پہ جو انہوں نے ان کو جب سے انہوں نے واکی ٹاکیز تباہ کی ہیں ان کے، اور یہ لگ رہا تھا کہ جی بڑی سٹرائکس کر رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ ڈیسیمیٹ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ اگر یہ جنگ ختم نہ ہوئی، ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ابراہیم اکارڈز والی پالیسی چلے، اور جو امیر عرب ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر. اور امیر عرب جو ہیں، کئی لوگ تو بڑے سینکلی کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنے بزنس انٹرسٹ میں بھی بہت زیادہ ہے. جس طرح کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ ٹاور ماسکو میں بنے گا، تو بہت لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کو بزنس انٹرسٹ انہوں نے چاہے امریکہ کا بڑھانا ہو یا اپنا بڑھانا ہو، وہ تو زیادہ سعودیوں اور امارات. جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے بات روکنے کو دل نہیں کرتا. تھینک یو ویری مچ فار گرانٹنگ انٹرویو ٹو اس آن دیز ویری وائٹل اینڈ امپورٹنٹ ایشوز. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے خورشید محمود قصوری صاحب، اور یہ دنیا کس طرح ایک بار پھر خطرات جو ہیں منڈلاتے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. یہ تھا ہمارا آج کا شو، کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.